research-based article and lecture. Be with us, David Ariel Singer and researcher, always with you. میں اکثر مختلف موضوعات پر اپنی ریسرچ پیش کرتا رہتا ہوں. آج کے آرٹیکل میں بہت تفصیل سے کچھ گزارشات کی گئی ہیں. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ انسانیت کی ابتدا عورت سے ہوئی ہے، جس کو ہم الہامی کتب سے بھی واضح کرتے ہیں، ریسرچ سے، تحقیق سے، ٹائم سیکوینس بائنڈنگ سے بہت سی ریسرچز میں نے اس پر پیش کی ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس بات کو اگر آپ بخوبی سمجھ لیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عورتوں پر ظلم کرنے والے 3 قسم کے مرد ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ جو ڈائریکٹلی عورتوں کو مغلوب کرنے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو سب سے بڑے ظالم ہیں. اور دوسرے وہ قسم کا طبقہ مردوں کا جو عورتوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے، عورتوں کے خلاف قانون بنانے والوں کے کو تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو بخوبی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا قسم کا جو طبقہ ہے یہ سراسر ناانصافی کر رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو الہامی کتب کو ماننے والے کہتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو عورتوں کے حقوق کو ثانوی درجہ دینے میں وہ مختلف کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے کہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح یہ بات کہی ہے اور مردوں کو حکم کیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے حقوق کو، ان کے مقام کو اپنے اوپر مقدم کرو، عورتوں کے حقوق کو بلند کرو. لیکن وہ لوگ ثانوی درجہ دیتے ہیں. ایک بات سمجھیے، غور کیجئے، بتائیے کون سا سائنسدان ایسا ہے، کون سا نبی ایسا ہے جو بغیر عورت کے پیدا ہوا؟ کوئی ایک بھی نہیں. بعض لوگ آدم کی مثال دیتے ہیں اور قرآن کہتا ہے آدم بھی عورت سے پیدا ہوئے. میں تو ہر چیز پر دلیل رکھتا ہوں، لیکن اس پہ جتنے بھی خواتین ہیں ان کو خود سے چاہیے اس پر ایفرٹ کریں. اسلامی ممالک میں خاص طور پر یہ دلیل موجود ہے، اس پر ایفرٹ کرنے کے حوالے سے دلیل موجود ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. مردوں کو حکم کہا گیا کہ عورتوں کے مقام کو اپنے مقام پر بلند کریں. ان کی گواہی عادی نہیں ہے، مکمل ہے. عورت مرد سے بڑے مقام رکھتی ہے. خیر، اس پہ تفصیل ہے. بات میں اتنی سی بات ہے کہ میں نے اس میں ایک مثال دی ہوئی ہے اپنے آرٹیکل میں کہ آپ ایک لوہے سے گھوڑے کی پاؤں کی وہ بنا لیں تو اس کی ویلیو اتنی ہو جائے گی. اگر اسی لوہے سے آپ ایک لینس بنا دیں اور بہت کچھ، تو اس کی ویلیو ملین سے بھی بڑھ کے بلینز میں چلی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی خواتین کے تعلیم کو، ان کے حقوق کو بلند کر کے دیکھیے. وہ آپ کے بچوں کی تربیت اس لیول کی کریں گی جس لیول کی ان کی مینٹلٹی آپ بڑھائیں گے. اگر آپ اپنے خواتین کو، اپنی بچیوں کو آپ تعلیم دیں گے تو ان سے پیدا ہونے والی نسل ریسرچر بنے گی، سائنسدان، محقق بنے گی اور انوویشن لے کر آئیں گی. بہت زیادہ بات ہے کہ ہر شعبہ ہے زندگی میں عورتوں کی نمائندگی کو برابری دیں. اپنی رجسٹریشنز میں، اپنے انسٹیٹیوشنز میں اپنے صنفی مساوات لے کے آئیے تاکہ برابری ہو اور عورتوں کے حقوق
حقوق بلند ہوں، اور وہ جب اتنے تجربہ کار ہونے کے بعد اپنے بچوں کی تربیت میں، جب وہ ابتدائی تربیت عورت کی گود سے ہوتی ہے، تو وہ بچے فیوچر میں بہت زیادہ بریلینٹ بنیں گے۔ تو اس لیے خدا را نیکسٹ جنریشن پر رحم کیجیے۔ تو میں پھر دوبارہ آخر میں اتنا کہوں گا کہ میری بہت زیادہ ریسرچز ہوتی ہیں، اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں، مسٹ ایفرٹ فار وومن امپاورمنٹ۔